السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آج کے دن کی کچھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں کہ آج کے دن کیا ہوتا رہا سیاسی حوالے سے۔ تو ناظرین، آج صبح مولانا فضل الرحمان کی تنظیم UUFI کے کارکنان اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ PDM دیگر جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ کارکن بھی اسلام آباد پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونا تھا، وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے، ان کو حکومت کی طرف سے نہیں روکا گیا۔ ظاہر ہے نہیں روکا جانا تھا، کیونکہ بیسیکلی PDM یا یہ جو کارکنان جو وہاں پہ جا رہے تھے یہ سارا ایک ہی، یا جو حکومت بیٹھی ہوئی یہ سب ایک ہی لوگ ہیں، تو اس لیے ان کو کسی طرح سے بھی روکا نہ گیا۔ بلکہ گزشتہ دن یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں کہ وہ دھرنا نہ دیں، ریڈ زون میں نہ دیں، یا باہر کسی اور چوک میں دے دیں یا کسی اور شاہراہ پہ دے دیں، لیکن ریڈ زون میں نہ جائیں۔ لیکن چونکہ یہ سب کچھ ایک رسمی طور پہ ہو رہا تھا، تو مولانا صاحب بھی کہتے رہے نہیں نہیں میں تو دھرنا دوں گا، اور میں نے دھرنا بھی ریڈ زون میں ہی دینا ہے اور سپریم کورٹ کے بالکل باہر ہی دینا ہے، کیونکہ اس دھرنے سے جج صاحب پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور پھر وہ شاید جو 14 مئی کی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تھا وہ شاید نہ دیں یا ہمارے حق میں دے دیں۔ خیر، کسی حد تک کو اس کے خاطر خواہ نتائج بھی آئے۔ یہ لوگ جو PDM کے لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تنظیم انصار السلام ہے اس کے لوگ تھے، یہ سب لوگ جو ریڈ زون کا داخلی دروازہ تھا اس کو توڑ پھوڑ کر اندر گھس گئے، اور کسی نے بھی ان کو نہ روکا، بلکہ دن بھر ان کو CDA کی جو واٹر ٹینکر ہیں ان سے پانی بھی پلایا جاتا رہا، اور ان کا بڑا خاص خیال رکھا گیا کہ بھائی گرمی کا ماحول ہے تو ان کے لیے خیال رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ خیر، یہ سب لوگ ریڈ زون میں داخل ہو گئے اور وہاں پر جمع ہو گئے اور پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ اس دوران ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے سماعت ہونی تھی وہ سماعت بھی شروع ہو گئی، اور سماعت کے دوران جب چیف الیکشن کمیشن نے کچھ نئے سوالات اٹھائے، تو جو PTI کے وکیل تھے علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ریویو اپیل ہے تو اس میں نئے سوالات تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو پرانے سوالات تھے انہی، یا جو پرانا جو موقف تھا PDM کا اسی کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، سوری الیکشن کمیشن کا جو موقف تھا اسی پہ بحث کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو PDM تھی اس نے سپریم کورٹ کی جو عدالتی سنوائی ہو رہی تھی اس کا بالکل مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو اس لیے الیکشن کمیشن اس دفعہ جو پیش ہوئے اور انہوں نے ہی یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ خیر، جب چیف الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو سنا، چیف الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور چونکہ یہ کچھ آئینی اور سیاسی بحران کے حوالے سے کیس ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ حالانکہ PTI کے وکیل نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ بھائی کہ جناب یہ جو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے 2 دفعہ پہلے بھی فیصلہ دے چکے ہیں، تو آج حتمی فیصلے کا دن ہے اور حتمی فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو صوبائی نگران حکومتیں ہیں ان کا آئینی وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے آپ کوئی فیصلہ دیں۔ خیر، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چونکہ پچھلے 3-4 روز جن دنوں عمران خان صاحب گرفتار تھے تو ملک کی حالات بھی بڑے خراب ہوئے، جلاؤ گراؤ بھی کیا گیا، لوگوں کی نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، تو وہ کوئی فی الفور فیصلہ نہیں لینا چاہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی بلایا، اور انہوں نے دوسرے جو فریقین تھے KP گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور جو وفاقی گورنمنٹ ہے ان کو نوٹسز بھی جاری کیے، یہ سب لوگ، اور اپوزیشن سے مراد یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی نوٹسز جاری کر دیے کہ یہ سب لوگ بیٹھیں، اور جو ایک بات چیت کا سیاسی حل کا ایک پروسیس چل رہا تھا وہ ہونا چاہیے، اور وہ ابھی تک کیوں نہیں مکمل ہوا۔ جس کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو PTI پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جناب جو لوگ سیاسی حل کے لیے بات چیت کر رہے تھے وہ تو ہمارے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ تو اس وقت جیل میں ہیں، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو بھی جیل سے ان کی ضمانتیں ہونی چاہیے اور اس پر بات چیت ہونی چاہیے، تو جس پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری صاحب کی جو ان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کل ان کی ضمانت ہو جائے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہو سکتا ہے ان کی بھی ضمانت ہو جائے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب چونکہ باہر ہی ہیں تو یہ تینوں مل کر جو موجودہ حکومت ہے یا PDM ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کر سکتے ہیں، اور الیکشن کی طرف بظاہر جو چیف جسٹس صاحب چاہ رہے ہیں کہ کوئی حل ہونا چاہیے اور جانا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ میں آج دن بھر ہوتا رہا اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر خواجہ آصف صاحب نے بڑی دھواں تقریر کی، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کو تقریباً ایک عسکری جماعت قرار دیا، اور اس پر کچھ ایسے لگ رہا تھا، کچھ ایسے ریمارکس دے رہے تھے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یا کہ تحریک انصاف کو کالعدم جماعت قرار دیا جائے۔
اور اس کے علاوہ جو ایک پارلیمنٹ کے اندر قرارداد بھی پیش کی گئی کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے لیے ایک ریفرنس جو ہے جوڈیشل سپریم جو ہے جو ایک جوڈیشل ریفرنس ہے وہ جو جوڈیشل بینچ ہے اس کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اور ان کے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ججز ایسے ہیں جو ان کے ظاہر ہے جو ان کے حق میں فیصلے نہیں دے رہے، تو ان کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو دیکھتے ہیں اب اس پہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ پہ میں جو بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی بیوی ہیں بھی، ان کے متعلق بھی ایک کیس کی سماعت کی گئی، اور ان کو بھی اگلے 23 مئی تک کے لیے وقت دیا گیا، اور ان کو بھی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ اور لیکن ایک سب سے اہم چیز جو ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا دھرنا ابھی تک بھی سپریم کورٹ کے باہر جاری ہے، اور ابھی سے کچھ تھوڑی دیر پہلے اس دھرنے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ججوں کو اچھا بھلا کھینچ دیا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک دو دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی پر خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے جو آرمی کے لوگ تھے ان کو اور آئی ایس پی آر کا نام لے کر جو سخت بیانات اور سخت لہجہ اپنایا تھا، اس سے زیادہ سخت لہجہ جو ہے آج پی ڈی ایم کے جلسے کے پی ڈی ایم دھرنے کے خطاب کے دوران مریم نواز صاحبہ کا دیکھا گیا۔ انہوں نے ججوں کو ڈائریکٹلی عمران دار کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قلم دی گئی تھی آپ کو فیصلے کرنے والی قلم، اس سے مراد تھا کہ پارلیمنٹ نے جو قلم آپ کو دی ہوئی ہے انصاف کرنے کے لیے، وہ آپ عمران داری کے لیے استعمال نہ کریں۔ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس مظاہر نقوی اور کچھ اور ججز کے نام جیسے سابقہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا اور سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کے بھی نام لے کر ان پر بڑی کڑی تنقید کی، اور ان پر کچھ کرپشن کے اور کچھ اس طرح کے ملے جلے ان پر الزامات لگائے، اور ساتھ میں ہی اپنا جو کراؤڈ تھا، جو پی ڈی ایم جماعتوں کا کراؤڈ تھا، اس کو ابھارنے کے لیے یہ نعرہ بھی لگوایا کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نہ کہ عوام کے وسیع تر مفاد کی خاطر، جیسے یہ سیاستدان کہتے رہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے مین چیز جو ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں آٹے کا بڑا کم ہے۔ بھائی آٹا ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کے لیے۔ آٹا جو ہے وہ ایبٹ آباد کے اندر 8,000 روپے من ہو گیا ہے، 8,000 روپے من۔ جی جناب 8,000 روپے من، باہر جا کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ کو 7,800 میں مل رہا ہو، کہیں پہ 8,200 میں مل رہا ہو، لیکن ایوریج ریٹ تقریباً 8,000 من ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے ککھ نہ انہوں نے بات کی ہے۔ جو پچھلے دنوں خیر عمران خان صاحب کو تو اس طرح سے گرفتار کیا گیا جو کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، اور اس کے بعد جو خیر میں تو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کے پرتشدد مظاہرے نہیں ہونے چاہیے، اور ہر پلیٹ فارم سے اس طرح کے پرتشدد لوگوں کا جو ہے نا وہ مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ غلط ہوا ہے۔ احتجاج کرنے کا طریقہ کار یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بات بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کے اندر ایسے پرتشدد مظاہرین ہیں، اور پارٹیوں کو اپنا ساسا سمجھتی ہیں، کیونکہ پارٹیوں کو لگتا ہے کہ یہ پرتشدد مظاہرین ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ہماری کرسی کی راہ وار رہتی ہے۔ اور جیسے آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، گلو بٹ ایک کردار بڑا مشہور ہوا تھا، تو اس نے کیسے گاڑیوں کے شیشے، بھائی گاڑیوں کے شیشوں سے کون سا انتقام تم لے رہے ہو، اس نے گاڑیوں کے شیشوں سے انتقام لیا تھا۔ تو اسی طرح کے جو گلو بٹ ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں کھل کر ان کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ ان کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ اب یہ جو پرتشدد مظاہرین کے کیس بنے، ان میں کچھ عام لوگ گرفتار ہو جائیں گے، وہ شاید ساری زندگی نہ نکلیں، عدالتوں سے نہ نکلیں، عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں، اور کسی سیاسی پارٹی کو جیسے تحریک انصاف اس کو بھی پرواہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے ڈکے تو ڈکے رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ان کے اسپیسیفک گلو بٹ ہوں گے، جنہوں نے اس احتجاج کو لیڈ کیا ہوگا، اور جنہوں نے یہ شاید نہ ہوئے ہوں لیکن ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایسا جو ہماری مذہبی جماعتیں ان کے اندر ہوتا ہے، تو باقی یہ سیاسی جماعتیں ان سے کیا امید رکھی جانی چاہیے؟ یہ تو سیاسی جماعتیں یہ اپنے لیے کچھ بھی کرتی، حالانکہ ہماری جو مذہبی جماعتیں بڑی دیکھیں، یہ ہماری جماعتیں جمعیت اسلام علماء اسلام، یہ تو ایک مذہبی پارٹی ہے۔ تو یہ لوگ چلیں، آج تو گورنمنٹ بھی ان کی سب یہ بڑے پرامن طریقے سے اندر گھسے، انہوں نے بس ایک گیٹ کو اس کے اوپر چڑھے، پیچھے سے کھولا، یہ توڑا، کچھ نیوز چینل بتا رہے تھے کہ توڑا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کو بڑے آرام سے انہوں نے کنڈی کھولی، لیکن جو فوٹیج آ رہے ہیں وہ گیٹ پہ چڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے یہ سب غلط ہے، یہ اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہی جو ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو یہ رویہ یا یہ طرز عمل جو ہے یہ ان کا ناقابل برداشت ہے اور قابل مذمت ہے، اور اس پر تمام سیاسی رہنماؤں کو کھل کر مذمت کرنی چاہیے، اور ایسے جتھوں کو نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی ریاست یا کسی بھی ملک میں قابل قبول نہیں ہے۔
تو دوستو یہ ابھی تک کی کچھ ڈیولپمنٹس تھی جن پہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنا تجزیہ کر دوں. تو میری آپ سے آخر میں ایک درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل انجینئر مہتاب احمد اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی یہ اس کو سبسکرائب کریں. یہ جو انگوٹھا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے یہ خالی ووٹ کے اس کے لیے نہیں ہے، ووٹ دینے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ اگر آپ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.